بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سمدو، یا مہیمنو، یا کریمو، یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عزیزو، یا حیو، یا قیوم برحمتک نستغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ رواہ بخاری و مسلم۔ الحمدللہ آج ہم اربعین نووی کی 8ویں حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جیسے ہم بارہا یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ جس کی حدیث پڑھ رہے ہیں ان کے نام سے متعلق کچھ باتیں کرتے ہیں۔ امام ابو زکریہ کنیت یحییٰ بن شرف الدین، نام نوآ کے نواحی گاؤں کے رہنے والے تھے اور دمشق میں پیدا ہوئے۔ آج کے جو حدیث ہم بیان کر رہے ہیں، مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، درس لے رہے ہیں، اس کا عنوان ہے کہ مسلمان کے مال و جان کا تحفظ۔ آئیے جو حدیث ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اس سے پہلے علامہ اقبال کے یہ اشعار، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا طریق قرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کی فرمان پڑھا کر۔ الحمدللہ آج ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھنے جا رہے ہیں۔ حدیث ہم نے سن لی، آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے مسلمان کے مال و جان کا تحفظ۔ مسلمان کے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حدیث بیان کرنے والے کون؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ کیا روایت کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے لیں۔ کس بات کی گواہی نہ دے لیں؟ پہلی بات، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہی توحید و رسالت کی بات۔
وہی بنیادی ارکان 5 ان میں سے ایک رکن کی بات اس حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، 3 بنیادی ارکان اس کے اندر آ گئے۔ پہلا توحید اور رسالت، دوسرا نماز، اور تیسری بات زکوٰۃ۔ تو یہ 3 چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ پھر کیا کہا گیا؟ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ سَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، پس جب یہ کام کرنے لگے تو مجھ سے ان کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے۔ دیکھیں بار بار وہی بنیادی ارکان دہرائے جا رہے ہیں، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، ہیمرنگ اٹ ڈاؤن، تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں ذہن نشین ہو جائیں۔ پھر کیا کہا گیا؟ الا بحق الاسلام و حسابهم علی اللہ، علاوہ اس سزا کے جو اسلام نے کسی جرم میں ان پر مقرر کر دی ہے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ کچھ ایکسیپشنز بتا دیے گئے ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہو اس نے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، لیکن ایکسیپشنز کیا ہیں؟ وہ ایکسیپشنز کیا ہے کہ کچھ اگر وہ کام ایسے کرتا ہے جن کے اللہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، تو اس کو پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ آئیے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، وہی پہلے قرآن کی روشنی میں کہ قرآنی آیات اس سلسلے میں کیا بیان کرتی ہیں۔ سورہ توبہ، جس کا کہ نام سورۃ البراۃ بھی ہے، برات اور توبہ۔ مدنی صورت ہے۔ کیا کہا گیا؟ جنگ کرو تم ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابعداری کو، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے تابع بن کر رہیں، ذمی بن کے رہیں۔ دیکھیں، یعنی سورہ برات اور سورہ توبہ، یہ 2 ان کے نام ہیں، اور یہ وہ واحد صورت ہے پورے قرآن کی جو 114 صورتیں نازل کی گئیں۔ 113 میں تو بسم اللہ پڑھنا ہے، اور 114 میں یہ والی صورت کے ساتھ، سورہ برات کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مختلف وجوہات بتائی گئی، آئیے ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، کیوں؟ کئی وجوہ مفسرین نے بتائی ہیں۔ پہلی چیز کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے، بڑی بات، یعنی جیسے ایز اٹ از قرآن نازل ہوا، جیسے صورتیں نازل ہوتی تھیں، ویسے ہی کیا ویسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تک پہنچا دیا کرتے تھے، کوئی اس میں آگے پیچھے چیز نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک بیسک ریزن جو بسم اللہ نہ ہونے کا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں لے کے آئے تھے، باقی تمام صورتوں کے ساتھ بسم اللہ لے کے آئے تھے۔ اس کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، تو اس لیے صحابہ کی کیسے جرأت ہو سکتی تھی کہ وہ اس کے اندر تبدیلی کر لیتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بسم اللہ کیا ہے؟ امان کا کلمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے نا شیطان مردود سے۔ تو جبکہ سورہ برات
اعلان جنگ ہے، برات ہے کافروں سے، قریشیوں سے، کہ بس اب 4 مہینے کا وقفہ ہے، ایمان لاتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو قتل کر دیے جاؤ گے، وارننگ ہے۔ تو اس لیے ایک توجیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی بتائی، وہ یہ کہ یہ اعلان برات ہے، اعلان جنگ ہے، اس لیے اس صورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں۔ اور اس صورت کی 6 آیات، پہلی 6 آیات 9 ہجری میں، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج پر نہیں گئے تھے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا حج کے لیے، اور اس کے پیچھے جب یہ آیات آئیں، نازل ہوئیں، تو ان 6 آیات کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دے کے بھیجا گیا کہ یہ اس کے جا کے اعلان کریں، اس لیے کہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ اس کا کلوز گھر والے پیش کریں، تو اس وجہ سے یہ چیز دے کے بھیجی گئی تھی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں اس کے ساتھ بسم اللہ آئی؟ اس کی وجہ کہ باقی صورتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تاکید کی، ایسی پڑھتے تھے، تو وہی پہلی والی بات کہ بسم اللہ اس میں نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے، ہم نے بھی کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے اس کا اتباع کیا گیا، اور بعد میں کسی نے اس میں کوئی چیز نہیں ایڈ کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ برات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی؟ وہی بات جو ابھی بتائی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم امان کا کلمہ ہے، اور برات تلوار ہے، اعلان جنگ ہے، اس لیے تو بسم اللہ سورہ برات اور سورہ توبہ میں کیوں نہیں ہے؟ الحمدللہ اب ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ یہ ایز اٹ از اتری تھی، حضرت جبرائیل بغیر بسم اللہ کے لائے تھے، پھر برات ہے، اعلان جنگ ہے، اس وجہ سے اس کے اندر یہ چیز نہیں شامل کی گئی۔ کیا اعلان کیا گیا تھا اس صورت کے ساتھ؟ کوئی کافر و منکر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ، اور کس وقت کیا جا رہا ہے؟ یہ حج کے موقع پر۔ کون سے حج کے موقع پہ؟ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ 6 آیات اور یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ کیٹاگوریکلی اعلان کیا گیا کہ کوئی کافر و منکر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا، ختم۔ پہلے جیسے مشرک اور مسلم دونوں مل کے حج کیا کرتے تھے، نہیں، کیٹاگوریکل اعلان جنگ، اسٹاپ، ڈاٹ لگا دیا۔ تمہاری راہیں الگ، ہماری راہیں الگ۔ اب حج پہ جو آئے گا وہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں آئے گا۔ تیسرا اعلان جو اس وقت کیا گیا کہ آئندہ کوئی شخص ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ انہوں نے ایک رسم بنا لی تھی کہ جو ننگا بیت اللہ کا طواف کرے گا وہ اعلیٰ ترین حج ہوتا تھا۔ پہلا تو کیٹاگوریکل بتا دیا کہ نہیں، اب مشرک نہیں آئیں گے حج کے لیے۔ تیاری ہو رہی ہے حجۃ الوداع کی، تیاری ہو رہی ہے حجۃ الوداع کی۔ ابھی تک مشترک حج ہو رہا ہے، کافر بھی حج کر رہے ہیں اور مسلمان بھی حج کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اعلان کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نقض عہد کا ارتکاب نہیں کیا، ان کی مدت کو، عہد کو پورا کیا جائے گا۔ کیٹاگوریکل بتا دیا گیا
اہل قریش کو کہ 4 مہینے کی مدت ہے، اسلام قبول کر لو یا یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ، عرب میں رہنے کا تمہارے لیے وہ نہیں ہے، اور ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور جن سے معاہدے تھے اور انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، ان کے ساتھ وہ معاہدے کنٹینیو رہیں گے، مختلف قبیلوں نے ان کے ساتھ کنٹینیو رہے۔ فتح مکہ کے بعد جو دوسرا اسلامی حج ہوا تھا وہ قدیم طریقے پر ہوا تھا، اس میں یہ تمام غلط قسم کی رسومات شامل تھیں، مسلمان بھی کر رہے تھے اور کافر بھی کر رہے تھے، حالانکہ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے حج پہ، چاہتے تو مکہ ہی میں تھے، مکہ سے مدینہ واپس آ گئے، لیکن حج پہ نہیں گئے تھے۔ کیوں؟ کہ حج اسی پرانے طریقے پہ ہو رہا تھا۔ 9 ہجری میں جو حج ہوا ہے، جس میں کون خلیفہ تھے، امیر کس کو بنایا گیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سورہ برات کی 6 آیات کا اعلان کیا گیا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اعلان کیا، اور یہ 4 نکات بھی پیش کر دیے تھے کہ بھائی اب نہیں آنا ہے تم لوگوں نے یہاں، بس بریک۔ تیسرا حج 10 ہجری میں جو ہوا وہ صرف خالص اسلامی طریقے سے، دیکھیں سٹاپ لگا دیا گیا کہ بھائی اب کافروں نے نہیں آنا ہے، ننگا کوئی طواف نہیں کرے گا، مسلمانوں کے علاوہ کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اور اس میں کون آ رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع، آخری حج، اس کی تیاری یہ سورہ برات کرا رہی ہے، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کئی خطبات پر مشتمل ہے، مختلف چیزیں مختلف اس میں آئی، مشکل ترین صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 پہلو اس میں بتائے گئے، ایک بعثت خصوصی ہے، کس کی طرف؟ اہل قریش کی طرف، بھائی انہی میں پیدا ہوئے تھے نا، انہی میں پلے بڑے تھے، تو ایک تو ان کی طرف ہے، مشرکین عرب یا بنو اسماعیل کی طرف جس میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ قدیم قانون کہ جب ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ عذاب استحصال، ان کی جڑیں کاٹ دی گئیں۔ پہلا عذاب ان کے اوپر آیا غزوہ بدر میں، 79 مسلمانوں نے 70 سرداروں کو شہید یعنی قتل کیا۔ کتنے ان کو قتل کیا؟ 70۔ اندازہ کریں، کمپیریزن کوئی نہیں تھا غزوہ بدر میں، کوئی کمپیریزن نہیں، نہ اسباب کا، نہ مال کا، نہ نفری کا، لیکن 70 سرداروں کو قتل کر دیا گیا۔ تو پہلے عذاب استحصال کی قسط ان مشرکین مکہ کو اس صورت میں ملی۔ دوسری اور آخری قسط یہ 6 آیات سورہ برات کی، اعلان جنگ، 4 مہینے کی مدت دے رہے ہیں، ایمان لے آؤ یا یہ چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جزیرۃ العرب کے اندر دین کو غالب کر کے اپنی موجودگی میں کر کے دکھایا۔ دوسری بعثت عمومی، ایک تو خاص تھی بنو اسماعیل کی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی پوری انسانیت کی طرف قیامت تک کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ مختلف صلح حدیبیہ کا جب ایک ریلیف پیکیج ملا تو اس دعوت کو آگے پھیلایا۔ قیصر روم، ایران کے بادشاہ کسریٰ، مصر کے بادشاہ قسوس اور حبشہ کے فرما روا نجاشی جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کے وہ جن کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی بھی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان سب کو خطوط بھیجے تاکہ اسلام کو آگے بڑھانا ہے۔
حجۃ الوداع کے اندر جو خطاب کیا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، 1,24,000 کا صحابہ کا مجمع ہے، بتا دیا، گواہ بنا لیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ میں نے تو آپ تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ سب نے کہا احسن طریقے سے آپ نے پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ کو گواہ بنایا 3 دفعہ، کیوں؟ کہ پروسیکیوٹر وٹنس بنایا جائے گا یوم حشر کے دن نبیوں کو، رسولوں کو، اپنی قوم کے لیے۔ تو اس کی شہادت لے لی کہ یہ جتنے ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے ان تک اسلام کو، دین کو احسن طریقے سے پہنچا دیا۔ اے اللہ گواہ ہو جاؤ۔ اور اب جتنے یہاں موجود ہیں ان سب کا کام ہے کہ اس کو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ ایک آیت بھی اگر سیکھ لیں اس کو آگے بڑھائیں، یہ مت سمجھے کہ بس میں عالم فاضل ہو جاؤں گا تو پھر آگے بڑھاؤں گا، نہیں، ایک چھوٹی سی چیز بھی سیکھ لیں تو اپنے اوپر یہ فرض عائد کر لیں کہ اس چیز کو آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ جیسے پچھلی قوموں پر، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط علیہ السلام اور آل فرعون پر تو ان کی جڑیں کاٹ دی گئی تھیں، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس قسم کے عذاب نہیں آیا کر سکتے تھے، تو اس لیے ان کے لیے دوسرا طریقہ استعمال کیا گیا۔ عذاب استحصال کی پہلی قسط غزوہ بدر، اور دوسری قسط یہ تھی، یہ تو تھوڑا سا اس سے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، کیا بتایا کہ سورہ برات خود سیکھو اور اپنی عورتوں کو کیا سکھاؤ؟ سورۃ النور۔ سورہ برات میں کیا ہے ایسا کہ جو مردوں کے لیے کہا گیا ہے؟ جہاد کی ترغیب ہے، اور سورۃ النور میں کیا ہے؟ پردے کے احکامات ہیں۔ تو جہاد کا تعلق مردوں سے ہے اور دوسری چیز کا تعلق عورتوں سے ہے۔ اس سورت کو دوسرا نام کیا ہے؟ توبہ۔ 3 جید صحابہ کی توبہ قبول کی گئی جو لوگ غزوہ تبوک میں نہ جا سکے۔ اور کیا کہتے تھے کہ ہم بھی چرب زبانی جھوٹ بول کر اللہ سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ سکتے تھے، لیکن صاف صاف آ کر کہا کہ جتنا پیسہ، جتنی دولت، جتنی صحت اس وقت میرے پاس موجود تھی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ صحیح سچ سچ آ کے بتا دیا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ان میں سے کون تھے؟ حضرت کعب ابن مالک، مرارہ بن ربیع، حضرت بلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان کی دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، سچی توبہ قبول ہوئی، تو اس لیے اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ توبہ اس لیے کہتے ہیں، برات اس لیے کہتے ہیں۔ تو یہ جو نام رکھے گئے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہے، کیوں رکھا گیا ہے۔ کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دوستو آئیے کچھ، جب ہم حدیث جبرائیل پڑھ رہے تھے تو اسلام اور ایمان کے فرق کو سمجھا، مسلمان اور مومن کے فرق کو سمجھا، جہاد اور قتال کے فرض کو سمجھا۔ آج آئیے نبی اور رسول میں فرق کو کچھ کرتے ہیں۔ رسول خاص ہے اور نبی عام۔ کیا ہے؟ ہر رسول لازم نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ یعنی رسول خاص ہے اور نبی عام، پہلا فرق۔ دوسری چیز
ایک حدیث کی رو سے انبیاء اکرام 1.25 لاکھ کے قریب آئے ہیں، جبکہ رسول 313۔ رسول اور نبی دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی لیکن وہ رسول نہیں تھے، نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے لیکن وہ رسول تھے۔ بھئی شریعت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی نا، اس کی کنٹینیوٹی تھی۔ تو رسول خاص ہے، نبی عام ہے، پہلا فرق۔ دوسرا، نبوت مرتبہ ہے اور رسالت عہدہ ہے۔ جب کسی نبی کو کسی خاص جگہ پر تعین کر کے بھیج دیا جاتا ہے تو وہ رسول ہو جاتا ہے، کسی خاص جگہ پہ۔ جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا گیا تھا؟ جاؤ، فرعون سرکش ہو گیا ہے اور اس کو جا کے دین کی دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ تیسرا پوائنٹ، معمور من اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ سب کچھ، میرے آپ کے یا کسی کا اس میں وہ نہیں۔ جس کو اللہ چن لیتا ہے، جن کو چن لیا ہے ان کو نبی اور رسول بنا دیتے ہیں۔ اسی فرق کی وجہ سے نبیوں کو کیا کہتے ہیں؟ قصص النبیین، ان کے جو قصے ہم پڑھتے ہیں وہ قصص النبیین، اور جو رسولوں کے قصے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ انباء الرسل۔ یہ دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں قرآن کے اندر کہ قصص النبیین، نبیوں سے متعلق باتیں، اور رسولوں سے متعلق باتیں ہوں گی تو کیا کہیں گے؟ انباء الرسل۔ ٹھیک ہے، بولنے والے بھی ایک ہی دو ہیں تو انہیں سے بلوا لیتے ہیں۔ مجھ پر رسول کیا کہیں گے؟ نبی یہ نہیں کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرا حکم مانو۔ ٹھیک ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کا یاد کریں قصہ کہ جب وہ اپنے جیل کے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ایمان لاؤ اور یہ وہ، ان سے بس دوسری باتیں کرتے ہیں۔ لیکن رسول اگر کوئی ہوگا تو وہ کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرا حکم مانو۔ رسول کی تکذیب، عذاب استحصال کا نزول۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تکذیب برداشت نہیں کرتے، جبکہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 42 نبیوں کا قتل کیا ہے، ایک دن میں۔ ان کے اوپر کوئی عذاب استحصال نہیں آیا تھا۔ رسول کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے تھے یہ۔ یاد کریں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کس طریقے سے ان کو ستایا گیا، لیکن ان کو اور ان کے لوگوں کو بچا لیا گیا، صحیح لوگوں، اور پوری کی پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، کیا کیا گیا؟ ان رسولوں کو بچا لیا گیا اور تمام کی تمام خلق انسانوں کو ختم کر دیا گیا۔ عذاب استحصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم فرعون۔ نبی کے برعکس رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی دور میں تھے نا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو اوپر اٹھا لیا گیا۔ نبی اور رسول کا فرق کہ رسول کو کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کو اللہ خود بچا لیتے ہیں۔ تو یہ نبی اور رسول کا کچھ فرق تھا جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پہلی اس حدیث میں کیا تھا کہ توحید و رسالت کا اقرار۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کندی، حلیف بدر کی جنگ میں شریک رہے، کیا کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کافروں میں سے کسی آدمی سے میرا مقابلہ ہو، مجھ سے لڑے، میرا ہاتھ تلوار سے کاٹ دے۔ دیکھیں کیسی بات، کافر سے مقابلہ ہو رہا ہے، کسی مسلمان سے نہیں، ہاتھ بھی کاٹ دیا اس نے جنگ میں، اور جب میرے حملے کی زد میں آ جائے
تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک درخت کی پناہ لے کر کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو کیا اس کلمے کے بعد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اسے قتل کرنا درست ہے؟ یعنی وہ ہاتھ کاٹ چکا ہے، ہاتھ میری زرد میں ہے، بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان لے آیا ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس نے یہ کلمہ میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا ہے تو میں اسے کیسے قتل نہ کروں؟ دیکھیں وہی جو ایک عام ہماری سوچ ہے اس کی عکاسی ہو رہی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہرگز قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اگر اسے قتل کرو گے تو اب وہ ایسا مسلمان ہوگا جیسے تم اس سے قتل کرنے سے پہلے، اور تم اسی طرح ہو جاؤ گے جیسے وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے، یعنی ریورس معاملہ ہو جائے گا۔ یاد کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ دنیا میں ظاہر پہ فیصلے ہوتے ہیں اور قیامت میں کس پہ فیصلے ہوں گے؟ نیتوں پر فیصلے ہوں گے۔ وہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما بامر ما نوی۔ ایک اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہ کہنے والے کون؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سریہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، غزوہ وہ جس میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں۔ تو سب پرانی باتیں یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ غزوہ اور سریہ کے اندر فرق کیا ہے۔ تو ایک سریہ ہوتا ہے، اور اسامہ بن زید کون؟ زید بن حارث کے بیٹے، چوتھے فرد جو اسلام لانے والے۔ پہلے کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، دوسرے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ، چوتھے کون؟ زید بن حارث۔ غلاموں میں ان کے بیٹے ہیں، ان کو سریہ کے لیے بھیجا جاتا ہے، ایک مہم کا امیر بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو شکست دے دیتے ہیں۔ ایک کافر نے بہت یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، کافی لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ اور ایک انصاری صحابی اس ایک آدمی کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، اور اسے گھیر بھی لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گھیرتے ہیں وہی والی بات جو ابھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس انصاری نے تو ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے ندا مار کر اس کو قتل کر دیا۔ یہ مقدمہ پہنچتا ہے کس کے پاس؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب بات بتائی کہ بھائی اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے ان کو قتل کر دیا، تو سنیے، فرمایا اسامہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ وہی توجیہ جو ایک عام ذہن سوچتا ہے۔ میں نے عرض کیا اس نے جان بچانے کے لیے کہا تھا۔ آگے دیکھیے کہ صحیح مسلم کے اندر کیا ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو یہ کلمہ تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا۔ اسی حدیث کو سنن ابن داؤد میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کون تیری مدد کرے گا؟ پھر کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کہ اس کے دل نے کہا تھا کہ ہاں یا نہیں۔ دیکھیں ہم نے ظاہر پر فیصلے کرنے، دلوں کی نیتوں پر فیصلے نہیں کرنے۔ یہ صحابہ کے وہ ہیں جن کے ذریعے ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مگر آپ برابر یہی فرماتے رہے، اور دیکھیں کیا یعنی ہے، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام نہ لایا ہوتا۔ پھر اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ریکویسٹ کی کہ میری مغفرت کے لیے دعا کریں۔
لازمی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہاتھ پکڑ لیں اس کی تو بخشش ہو جاتی ہے۔ متفق علیہ حدیث۔ جو شخص عقیدہ توحید پر مرے گا وہ قطعی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص اللہ کی توحید اور میرے رسالت کی گواہی دے گا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ ایک اور جگہ سورہ کہف کے آخری اس میں ہے کہ سب سے بری چیز اللہ کو کیا لگتی ہے کہ شرک، سب چیزوں کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی یہی چیز کہہ رہی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن شرک نہیں کرتا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ جو اس نے برے اعمال کیے ہوں گے اس کی سزا تو کاٹے گا لیکن الٹیمیٹلی پھر وہ چلا جائے گا، آگ نہ کھائے گی اسے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں کیسے ریکارڈ ہو جاتی تھی، وہاں اس وقت لکھا بھی جایا کرتا تھا۔ اس حدیث کو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا اور وہ انہوں نے لکھ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے خبر دی۔ کیا خبر دی؟ جو شخص میری امت میں سے اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شرک سب سے بڑا، سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک۔ میں نے کہا اگرچہ زنا اور چوری کیا ہو، یعنی یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اسٹل جب انسان توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے، تو ان کو بھی شرک سے کم مانا گیا، لیکن گناہ تو پھر بھی گناہ ہی ہوتے ہیں۔ 3 کبیرہ گناہوں کا جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، اور نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی کبھی وہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی سزا حاصل کر کے رہے گا۔ سب سے پہلی چیز شرک، دوسری چیز قتل ناحق، تیسری چیز زنا۔ شرک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 دفعہ سورہ لقمان کی آیت اور سورہ کہف کی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ قتل ایک ایسا بھیانک گناہ ہے اور جرم ہے جس سے تمدن کی کیا ہو جاتی ہے؟ جڑ کٹ جاتی ہے، جبکہ زنا سے معاشرہ گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ دوستو یہ سب چیزیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے ذہنوں کو ان چیزوں سے پاک کریں، ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ قتل حق کی صورتیں، پہلی صورت معاذ اللہ کوئی مرتد ہو جائے، یہ نہیں کہ کھٹ سے اس کو بس ختم، نہیں، اس کو موقع دیں گے، 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اس کی شبہات دور کرنے کے لیے اسلام کی طرف کیوں چھوڑ رہے ہو اس کی ریزن پوچھی جائیں گی، اگر پھر بھی نہیں مانتا تو پھر قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرا، اعوذ باللہ کوئی مرد عورت شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کرے تو ان کو رجم کیا جاتا ہے۔ یہ رجم کی سزا پچھلی شریعت میں بھی تھی اور اسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو کیا۔ قتل بالحق کی ایک پہلو۔ تیسرا قصاص، قتل ناحق، اس کے عوض قتل کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ لرزا دینے والی چیز ہے۔ سنیں یہ حدیث، حضرت عثمان بن عفان مبعوث کر دیا گیا ہے، گھیر لیا گیا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ چاہتے تو پوری کی پوری فوج کو، پورے کے پورے صحابہ کو لا کے کھڑا کر دیتے اور لوگ ان کا دفاع کرتے، لیکن نہیں۔ کیا کہتے ہیں سنیے، چھت پر چڑھ گئے، مبعوث ہے، اپنی گھر کی چھت پہ چڑھے اور کیا کہتے ہیں، میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کسی مسلمان کا خون 3 جرموں کے علاوہ بہانا حرام ہے۔ کون کون سے؟ اول یہ کہ شادی شدہ دانی، دوسرا یہ کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، تیسرا یہ کہ کسی شخص کو ناحق قتل کیا۔ وہی 3 باتیں۔ اب دیکھیں ان سے کیا سوال کرتے ہیں، ان سے کیا پوچھ رہے ہیں جو ان کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم کبھی زمانہ جاہلیت میں نے زنا نہ کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد۔ پہلی چیز قتل بالحق کا ایک وہ،
دوسری، جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کے بعد مرتد نہیں ہوا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی ایسے شخص کو کیا ہو جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو۔ پس تم لوگ مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ یاد کریں، یعنی ایک ایک بات کھول کے رکھ دی تھی ان کے سامنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جلدی اس کو ہم ختم کرنے والے ہیں کیونکہ دیر سے شروع کیا ہے، تھوڑا سا تجوید والا بھی معاملہ وہ ہو رہا ہے اب کا، تو انشاءاللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو دو چیزیں ہوئیں، کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس حدیث میں بھی کیا ہے کہ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، کلمہ بھی ہے، اور بالحق قتل کرنے کی تین چیزیں جو ابھی ہم نے سنی، کیا؟ اور عرب کے بعض قبیلے کافر ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس طرح جنگ کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ، یعنی اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں کیسی حکمت والی بات بتا رہے ہیں، کیا کہا؟ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھے اپنی جان و مال بچا لیا کسی حق کے عوض، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ۔ لیکن دوسرے فرائض کے درمیان فرق پیدا کر رہا ہے، وہ فرائض کیا ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق پیدا کی، اور زکوٰۃ تو مال کا حق ہے، واللہ اگر انہوں نے ایک رسی بھی روکی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو اس کے نہ دینے میں میں ان سے جنگ کروں گا۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اللہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے تو میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔ پہلے تھوڑی سی وہ کی، یاد کرے وہ وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کسی نے کہا تو گردن اڑا دوں گا، کسی نے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب باہر آ کے جو خطاب کرتے ہیں تو تلواریں گر جاتی ہیں۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے؟ جو ان کی پوجا کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ وہ اس دنیا میں نہیں، اور جو اللہ کی پوجا کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جیسے ہی یہ آیت انہوں نے پڑھی تو ان کو یہ لگا کہ شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، فوراً سے تلوار چھوڑ دی اور وہاں پہ یہ بات ختم ہوئی۔ دیکھ کس طریقے سے، یعنی ان میں بھی چیزیں آتی تھیں لیکن پھر طے کیا چیز کرتی تھی؟ قرآن اور حدیث، دوسری کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی بس 5 منٹ ہے، زیادہ نہیں، 2 یہودی آئے، انہوں نے کہا بھئی وہ جو 9 باتیں بتائی گئی تھیں وہ تو ذرا بتا دیں۔ سب سے پہلی چیز شرک نہ کرنا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو 9 آیات نازل کی گئی تھی اس میں پہلی بات کیا تھی؟ شرک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، خون ناحق قتل نہ کرنا، بے قصور آدمی کو بادشاہ کے پاس لے جا کر سزا نہ دلانا، جادو نہ کرنا، سود نہ کھانا، پاک دامن خاتون پر تہمت زنا نہ لگانا، جہاد کے دن راہ فرار اختیار نہ کرنا۔ یہ وہ 9 احکامات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ شرک، حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ پوچھا کہ بھئی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو کیا فرمایا گیا؟ شرک۔ اس کے بعد فرمایا گیا، اس کے بعد کہا اپنی اولاد کو اس جرم میں قتل مار ڈالنا کہ کھلانے اور پرورش کا، جیسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے ہمسائے یعنی زنا کا،
جو ان احادیث کے اندر بتایا گیا ہے، قتل کے بدلے قتل، مرتد کا قتل، حربی کا قتل، شادی شدہ اس کا، یہ ایک آخری وہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیث، سب سے زیادہ حدیث مروی۔ کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت پر بھی وہی کچھ وقت آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ سنیے، لرزہ دینے والی حدیث ہے، آج کے اس پہ معاشرے میں، آج کے ہمارے ماحول میں پوری اترتی ہے، اور دونوں میں اتنی مطابقت ہوگی جتنے جوتیوں کے جوڑوں میں ایک دوسرے سے ہوتی ہے، کہ ایک جوتی کا جوڑا دوسرے جوتی کے رائٹ والا لیفٹ، لیفٹ والا رائٹ والا ہوتا ہے نا۔ تو کیا ہے، یہاں تک کہ اگر ان کی امت میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا آئے گا۔ یہ باتیں وہ نہیں ہیں، یہ ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں۔ اور کیا، بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، اور میری امت کتنے 73 فرقوں میں بٹے گی۔ آج دیکھ لیں آپ، ایک مسجد دوسری مسجد والوں کو، آنے والوں کو کس طریقے سے ویلکم کرتی ہے، اس میں جاتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک فرقہ صرف صحیح ہوگا، باقی سب جہنمی۔ کہنے والے کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کرنے والے کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ دوستوں آنکھیں کھولو، صرف یہ سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، اس کو اندر لے کے بھی جانا ہے۔ نجات پانے والے کون ہوں گے؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلیں گے۔ فرقوں میں جو بٹ جائیں گے وہ نہیں۔ دوستو یہ ایک جو کچھ بھی یہاں میں بیان کرتا ہوں، جو کچھ بھی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا جو کچھ بھی پریزنٹیشنز دی جاتی ہیں، یہ drmirzashafiq.com کی ویب سائٹ پہ تمام کی تمام پریزنٹیشنز پاور پوائنٹ پہ موجود ہیں۔ اس پہ یہ جو کچھ بھی ریکارڈنگ کر رہی ہیں، وہاں پہ 3 آئیکن بنے ہوئے ہیں، رائٹ آئیکن کو کلک کریں گے تو یوٹیوب پہ پہنچ جائیں گے، اور اس سے آپ کو یہ جو بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ بھی آپ لائیو سن سکیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔